امیر خسرو نے غزل کو توحید کے آہنگ میں بیان کیا، کبھی محبوب الہی کے پس منظر میں بیان کیا۔ امیر خسرو جب غزل کہتے ہیں تو اب امیر خسرو کی غزل کو آپ پروین شاکر کی غزل پہ قیاس نہ کیجئے گا، وہ امیر خسرو کی غزل ہے، یا توحید کے پس منظر میں ہوتی ہے یا پھر وہ نظام الدین اولیاء کے پس منظر میں ہوتی ہے۔ اب امیر خسرو کہتے ہیں کہ محبوب سے مکالمہ، اور یہ میں بتا دوں وہ محبوب مخلوق نہیں ہے، وہ محبوب مخلوق نہیں ہے جس سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ توحید کے آہنگ میں اب امیر خسرو غزل کہہ رہے ہیں کہ ایک روز اللہ سے بات ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ گفتم کہ شیریں از شکر، میں نے پوچھا کہ اے میرے محبوب مجھے یہ تو بتا دے کہ شکر سے بھی زیادہ شیریں کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ گفتم کہ شیریں از شکر، گفتہ کہ گفتار منست۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگا میری باتیں ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ شکر سے زیادہ میٹھی کیا چیز ہے، تو وہ محبوب کہنے لگا کہ میری باتیں ہیں۔ گفتم علاج زندگی، میں نے پوچھا زندگی کا علاج کیا ہے، زندگی کا حسن کیا ہے، زندگی کا علاج بتا۔ گفتم علاج زندگی گفتہ دیدار منست، تو وہ کہنے لگا کہ زندگی کا علاج میرا دیدار ہے، مجھے دیکھ لے یہ زندگی ہے، جو مجھے نہ دیکھ پائے تو پھر یہ زندگی نہیں ہے۔ گفتہ دیدار منست۔ اب یہ غزل طویل ہے، میں اس کو مقطع کی جانب آ رہا ہوں۔ گفتم خسرو ناتواں، کہتے ہیں میں نے پھر رب سے کہا اے پروردگار رحم کر، میں تو بہت ہی کمزور ہوں۔ گفتم خسرو ناتواں، میں نے کہا اے پروردگار میں بہت کمزور ہوں۔ گفتہ پرستار منست، تو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے پرستار تو ہمارا ہے، کمزور ہے تو چلے گا، پرستار جو ہمارا ہے، پرستار جو ہمارا ہے۔ یہ محبت کی ایک کیفیت تھی جو امیر خسرو نے اس غزل میں بتائی، اور امیر خسرو نے محبت اور عشق کے پورے مفہوم کو دو مصروں میں سمیٹ کر رکھا، اور یہ دو مصرے ہندی کے ہیں، ہند بی۔ خسرو الٹا پریم کا دریا، خسرو الٹا پریم کا دریا، خسرو پریم کا دریا الٹی وہاں کی دھار، خسرو پریم کا دریا الٹی وہاں کی دھار، جو ابھرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ اب آپ دیکھیے پورا فلسفہ آ گیا کہ عشق کے سمندر میں جو اتر رہا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ابھرے گا، عشق کے سمندر سے جو ابھرے گا خود کو بچانے کے لیے یا خود کو متعارف کروانے کے لیے، خود نمائی کے لیے، سمندر عشق میں، بحر عشق میں جو ابھرے گا تو وہ تو ڈوب گیا، جو ابھرے گا وہ ڈوب گیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو عشق کے سمندر میں جا کے خود کو ڈبوئیں گے، خود کو ڈبوئیں گے، تو ان کے لیے خسرو کہتے ہیں جو ابھرا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ جس نے خود کو ڈبو دیا تو بس وہی پار لگ گیا، وہی پار لگ گیا۔